الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، صلاۃ العصر کے لیے تقریباً 30-35 منٹ ہیں باقی، اور میں اسی 30-35 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ پاک اور مقدس اور مطہر محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سجائی گئی ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں چند باتیں کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اکثر مقامات پر میں کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا ملک پاکستان، اس ملک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جتنی محفلیں ہوتی ہیں شاید ہی کہیں اور ہوتی ہوں، جتنے جلوس نکالے جاتے ہیں شاید ہی کہیں اور ہوتے ہوں، اور جتنی بڑی بڑی محفلیں نعت خوانی منعقد کی جاتی ہے شاید ہی کہیں اور ہوتی ہو، اور جس شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے شاید ہی کہیں اور ہوتا ہو، اور جتنی بڑی بڑی توحید کانفرنسیں اس ملک میں ہوتی ہیں شاید کہیں اور ہوتی ہوں، بڑے بڑے مدارس میں جتنے بڑے بڑے ختم بخاری شریف کرائے جاتے ہیں شاید ہی کہیں اور ہوتے ہوں. اسلام کے نام پر بڑے بڑے اجتماعات اس ملک میں ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونے چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو پھر بھی ہمارے اخلاقیات اتنے گرے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر بھی ہم اس دین سے اتنے دور کیوں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا؟ پھر بھی ہمارا قول اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان اور آپ کی سنت سے اتنا دور کیوں ہے؟ اتنی بڑی بڑی محافلیں ہونے کے باوجود بھی، اور اتنے بڑے بڑے جلسے اور جلوس اور نعت خوانیاں کروانے کے باوجود بھی اگر آج ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں شاید اس ملک پاکستان کی اخلاقیات نیچے سے پہلے نمبر پر ہوگی. جھوٹ، بد دیانتی، فریب، دھوکہ جس حد تک ہمارے معاشرے میں رچ اور بس گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اتنا کچھ سننے کے باوجود؟ میں تو ایک معمولی سا گناہگار سا بے عمل اور چھوٹا سا علم رکھنے والا آدمی ہوں. یہاں ہمارے معاشرے میں تو بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرواتے ہیں،
تو کیا وجہ ہے اتنے عالی شان خطابات سننے کے باوجود بھی، اور سننے کے باوجود بھی، اور سنانے کے باوجود بھی ہماری اخلاقیات کا یہ حال ہے کہ ہماری مسجدوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں کہ چوری نہ ہو جائیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ، کئی بے شمار وجوہات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ میں اپنی پھر گفتگو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے پہلے جو مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اس کے تواتر میں میں نے یہ بات کر دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دربار عالی حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک یونیورسٹی قائم ہے، ایک سائیڈ پہ روحانیت کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا، ایک سائیڈ پہ علم کی شمع آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ بنیادی وجہ اسلام سے دوری ہے، سننے کی حد تک ہم آ گئے ہیں، ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اسلام کیا ہے۔ دین کی بات ہوتی ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اکثر بڑے بڑے لوگ اور بھی یہ بات کرتے ہیں دین اور دنیا۔ یہ دین اور دنیا کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے دین اور دنیا کیا ہے؟ دین دنیا کے الگ الگ، اس کا دین بھی اچھا ہو، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، دینی علم دنیوی علم، یہ کیا ہے؟ یہ وہ تماشا اور سازش ہے جو انگریز نے کی، اور دین کو ادھر رکھ دیا، دنیا کو ادھر رکھ دیا۔ پورا کا پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی دین اور دنیا ہے ہی نہیں کہ اللہ نے کہیں دین اور دنیا کو الگ کیا ہو۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ آتا ہے دنیا اور آخرت آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کہیں نہیں ہے، دنیا اور آخرت۔ آپ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، پہلے دنیا کو آپ حسن کر رہے ہو، پھر آخر کو حسن کر رہے ہو۔ دنیا اگر آپ کی حسن نہیں ہوگی تو آخرت کیسے حسن ہو جائے گی؟ دنیا آپ کی حسن مطلب اچھی، اگر آپ کی دنیا ہی اچھی نہیں تو آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اسلام نے دین اور دنیا کا کانسیپٹ نہیں دیا میرے بھائی، اسلام نے دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ دیا ہے۔ دال یہ نون دین جو لفظ ہے نا، اس کا انگریزی کا ترجمہ ہے لا، اور اس کا اردو کا ترجمہ ہے قانون۔ تو دین اسلام کا مطلب اسلامک لا، اسلامک قانون، اور دین اسلام کیا ہے؟ دین کہتے ہیں دال یہ نون دین کو، میں پھر آگے چلوں گا، یہ تھوڑا سا معنی بیان کر دوں گا، غور سے سنیے گا۔ دین کہتے ہیں، یہ آپ میں سے کافی یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ وے آف لائف، زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اب دین اور دنیا کیسے علیحدہ ہو گیا؟ وے آف لائف تو آپ کو دین بتا رہا ہے، تو آپ دنیا اور دین کو کیسے علیحدہ کر رہے ہو؟ آپ کی دنیا حسن ہوگی تو آخرت حسن ہوگی۔ دین ہمیں سکھاتا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے دنیا میں کیسے کمانا ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے دنیا میں کیسے سیاست کرنی ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے اولاد کی پرورش کے لیے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں لگانا ہے، یہ دین سکھاتا ہے۔ آپ کا دین آپ کی دنیا کو جب اچھا کرتا ہے، جب دنیا اچھی ہو جاتی ہے، اس دین کے تابع ہو جاتی ہے، تو آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ بچپن سے ہم ایک لفظ سنتے آتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی، بچے بھی پڑھتے ہیں، کبھی غور بھی کیا اس لفظ پہ؟ دنیا آخرت کی کھیتی، کھیت میں جو بویا جائے وہی نکلتا ہے۔ گندم بو گے، گندم کا بیج بو گے تو گندم کی فصل نکلے گی، کپاس نہیں نکلے گی۔ گنا بو گے تو گنا ہی نکلے گا، گندم نہیں نکلے گی۔
دانج بوگے تو چاول ہی نکلے گا، تو آم کا باغ نہیں نکلے گا۔ آم کا درخت بیج بوگے تو آم کا ہی درخت نکلے گا، سیب کا نہیں نکلے گا۔ سیب کا بوگے تو سیب ہی نکلے گا، انار نہیں نکلے گا۔ تو اس دنیا میں جو بیجو گے وہی آخرت میں درخت نکلے گا۔ اگر دنیا میں دین بیجو گے اور دنیا کو آسن کرو گے تو آخرت بھی آسن ہوگی۔ دنیا پہلے کرنی پڑے گی۔ اسلام نے کہیں دین اور دنیا کو علیحدہ نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس وہ ادارہ ہے، مفتی صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ جس میں دین اس انداز سے پڑھایا جائے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ تو یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اتنی محفلیں ہونے کے باوجود ہماری اخلاقیات کیوں اچھی نہیں ہو رہی کہ اپنے دین کو علیحدہ بٹھا دیا ہے، دنیا کو علیحدہ بٹھا دیا ہے۔ حالانکہ دین کے بغیر دنیا میں کیا کرنا ہے وہ کسی کی جناب والا ہم مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہمارا وے آف لائف ہی قرآن ہے، نظام حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ تو وہی دین وہی دنیا، اگر دین کی عظمت دنیا کی عظمت، دنیا کی عظمت آخرت تیری عظیم ہو جائے گی۔ تو میں ان الفاظ کی طرف آتا ہوں جو قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے شرف حاصل کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس عظمت سے نوازا ہے جو پہلے کسی رسول اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ رسول تو ہمیں بڑا عظیم مل گیا، لیکن ہم اگر تھوڑا سا حضور کی غلامی میں چل پڑیں تو پتہ نہیں کیا بن جائے گی۔ نعرے ضرور مار لیتے ہیں ہم، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں سچ بولنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں امانت داری ادا کرنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں حلال کمانا اور حلال خرچ کرنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں دکھ درد بانٹنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں روزہ رکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح سے ادا کرنا قبول نہیں، صرف غلامی رسول میں موت قبول ہے نعرے میں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نعرہ لگاتے اللہ باقی عمل بھی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے کی میں نے ایک سورت میں سے 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک دنیا میں ایک رواج ہے کہ اگر کسی پر کوئی تنقید کی جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ مجھ پر اگر کوئی الزام لگایا جائے، مجھ تنقید کی جائے تو میں جواب دوں گا۔ کسی لیڈر پر کوئی تنقید کی جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک انوکھا عظیم لیڈر ہے دنیا کا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات پر جب بھی انگلی اٹھائی گئی جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا۔ سبحان اللہ، جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا۔ اور یہ جو میں نے کئی آیتیں ہیں، یہ صرف میں نے ایک آیت نکالی ہے قرآن کی آپ کے سامنے، کہ جہاں بھی اگر آپ کو مجنون کہا گیا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تم جس کو مجنون کہہ رہے ہو اس کا تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا لوگوں سے رکھ رکھاؤ رکھنا ہی عظیم ہے رب کی نظر میں۔ اور کون سا رب اس کو عظیم کہہ رہا ہے؟ وہ رب عظیم کہہ رہا ہے جس کی نظر میں دنیا متاع قلیل ہے اور دنیا کی ہر چیز قلیل ہے۔ جتنا کچھ آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے سب رب کہتا ہے قلیل ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے کردار کی باری آئی تو رب کہتا ہے عظیم۔ اور اسی کردار کی پیروی کرنے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے، بار بار حکم ہے اسی کردار کی پیروی کرنے کا۔ اور اگر ہم اسی کردار کی پیروی کریں گے تو ہم بھی عظمتوں کو پہنچیں گے اس دنیا میں، اس ذلت میں نہیں رہیں گے جہاں آج پڑے ہوئے ہیں بھوکے ننگے، دنیا کے آگے بھکاری۔
پیسے مانگ مانگ کر ملک چلانے والے، پیسے مانگ مانگ کے تنخواہیں دینے والے، بجٹ لگا لگا کر لوگوں کی جیبیں سے پیسے نکال نکال کر ملک کا روزمرہ کا خرچہ چلانے والے، یہ نہ ہوتا اگر ہم اس عظیم کے عظیم اخلاق پر عمل کر رہے ہوتے۔ تو یہاں بھی لوگوں نے تانا دیا، حضور پر وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے رک گیا، لوگوں نے تانا دیا محمد کا ان کا رب چھوڑ گیا ہے، تو رب نے قرآن میں جواب دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ کہتے ہیں محمد کو ان کا رب چھوڑ گیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک باپ، شفیق باپ اپنی اولاد کو تسلیاں دیتا ہے نا، ویسے رب نے تسلی دی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا رب چھوڑ دیا، میں نے تو آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے عظیم اور اعلیٰ کر دی ہے۔ یہاں لفظ ہے آخر اور لفظ ہے اولا۔ آخر پچھلی گھڑی کو کہتے ہیں، اولا آنے والے کو کہتے ہیں، مطلب پاسٹ اور فیوچر، ماضی اور مستقبل۔ یہاں رب نے فرمایا تیرا ماضی کی ہر گھڑی مستقبل میں آنے والی ہر گھڑی سے عظیم تر قیامت تک ہوتی جائے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا آپ کے رب نے۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ حضور کی شخصیت کی آخر اور اولا کو کہاں سے لیا جائے؟ حضور کی گزری ہوئی گھڑی کون سی ہے اور آنے والی کون سی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کون سی گھڑی؟ اللہ نے فرمایا آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی، یعنی گزرا ہوا وقت، جیسے ہمارے لیے کل گزر گیا اور کل آنے والا ہے، اور ہمیں کہا جائے کہ تیرا جو کل آنا ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے کل سے اور آج کے حال سے اعلیٰ ہوگا۔ یہ مفہوم نکل رہا ہے قرآن کی آیت کا کہ آج میں بیٹھے اگر ہم اپنے اوپر سوچیں کہ تیرا پچھلا جو کل گزر گیا ہے اور جو آج تو گزار رہا ہے، ان کل گزرے ہوئے سے بھی اور آج کے گزرنے والے وقت سے بھی جو کل تیرا وقت آئے گا، ان دونوں سے افضل ہوگا، ان دونوں سے اعلیٰ ہوگا۔ تو یہاں رب نے فرمایا اے حبیب تیرا گزرا ہوا کل جو آج تیرا حال ہے، اس سے آنے والا حال دونوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا گزرا ہوا کل کون سا ہے؟ کہ حضور کا گزرا ہوا کل کون سا ہے، حضور کا حال کون سا ہے اور حضور کا مستقبل کون سا ہے؟ کیونکہ کلمے میں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے معبود اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نہ تھے نہ ہوں گے، ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ کلمہ کسی نے آج کی صدی میں پڑھا، وہ بھی اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جس نے 1400 سال پڑھا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جس نے 1000 سال پہلے پڑھا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جس نے 500 سال پہلے پڑھا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جس نے آج پڑھا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جو 1 سال بعد پڑھے گا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جو 1000 سال بعد پڑھے گا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جو قیامت کے دن پڑھے گا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جو حشر کے دن پڑھے گا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جو جنت کی زندگی میں جا کر پڑھے گا اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ماضی، حال اور مستقبل سارا حضور کا۔ کہ گزرا ہوا وقت بھی حضور کا، موجودہ حال بھی حضور کا اور آنے والا وقت بھی حضور کا۔ یہ قرآن میں رب نے ارشاد فرما دیا۔ اب یہ ایک سوال، اب دوسرا سوال کہ یہ گزرا ہوا وقت ہم کم سے شمار کریں؟ گزرا ہوا وقت ہم کب سے شمار کریں؟ حال کس کو سمجھیں اور مستقبل کس کو سمجھیں؟ گزرا ہوا وقت آپ کے لیے تو میرا ہوگا نا، جیسے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے بزرگ اس دنیا میں حیات تھے،
آج وہ نہیں ہے تو وہ ان کا وقت تھا، یہ ہمارا وقت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہماری اولادیں ہوں گی تو وہ ان کا وقت ہوگا۔ تو اب یہ سوال ابھرتا ہے جب حال بھی حضور کا، مستقبل بھی حضور کا، ماضی بھی حضور کا، تو پھر حضور کے ماضی کو کہاں سے شروع کریں، حال کو کہاں دیکھیں اور مستقبل کو کہاں دیکھیں؟ کیا حضور کے ماضی کو اس وقت دیکھیں جب آدم نبی بنے؟ کیا حضور کے ماضی کو اس وقت سے دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آخری نبی آئے؟ کیا حضور کے ماضی کو اس وقت دیکھیں جب حضور مکہ مکرمہ میں جلوہ فروز ہوئے؟ کیا حضور کے ماضی کو اس وقت دیکھیں جب حضور نے کوہ صفے پر اپنے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا؟ کیا حضور کے ماضی کو اس وقت سے دیکھیں جب کہ حضور نے ظاہری طور پر مکے اور مدینے اور طرف میں اپنی زندگی کی ظاہری ایام گزارے؟ کیا حضور کے ماضی کو وہ دیکھیں کہ حضور کا آج روضہ مبارک کا وقت ہے؟ کیا اس میں دیکھیں؟ کہاں سے اس وقت کو لیں؟ اس کا جواب حضور کی اس حدیث میں ہمیں مل جاتا ہے جب جبریل حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا میں گینی تو میں نے نہیں کتنی ہے، لیکن ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور کتنے ہزار سال بعد طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، اور پھر طلوع اگلے دن نہیں ہوتا یا اگلی رات کو نہیں ہوتا، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو جبریل نے فرمایا کہ میں اس ستارے کو جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کی، میں جبریل اس کو 70,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ آج تک بھی دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا دریافت نہیں ہوا جو شمار کر سکے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اس کو جبریل فرما رہے ہیں میں 70,000 سال بار دیکھ چکا ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لے میری عمر کا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تمہیں پتا ہے وہ ستارہ کیا ہے جس کو تو 70,000 بار جس کی تو زیارت کر چکا ہے، وہ کون سا ستارہ ہے؟ جبریل نے کہا حضور میرے علم میں تو نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جس کی وجہ سے بشر نوری مخلوق سے افضل ہے۔ آدم کے آگے فرشتے جھک گئے، کسی آدم بندے کے آگے نہیں جھکے، وہ اس علم کے آگے جھک گئے جو آدم کے پاس ہے، اور آدم کا بھی جو سردار ہے اس کے علم کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ ستارہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی حضور نہیں، کیونکہ وہ نوری ہے، اشرف المخلوق تو نہیں ہے، اشرف المخلوق تو انسان ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے یہ بندہ نہیں انسان ہے، یہ بندہ نہیں فرشتہ ہے، غلط محاورہ ہے، انسان کا تو فرشتہ دربان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی یہ کہتا ہے کہ تو بندہ نہیں فرشتہ ہے کسی نیک کو دیکھ کر، اور اسے پتا نہیں بندہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر پتا چل جائے بندہ کون ہے، بندے کو تو فرشتے جھک گئے تعظیماً۔ ایک بندے کے آگے فرشتن جھک گئے تعظیماً جو وہاں جھکا شیطان بنا، اور ایک جو انسانوں میں جو بندوں میں سب سے عظیم بندہ ہے اس کے تو مزار پر روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اور درود و سلام پڑھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں، قیامت تک جو بڑھ گیا دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر پتہ چل جائے بندہ کون ہے تو یہ مت کہو تو بندہ نہیں فرشتہ، بندہ تو فرشتوں سے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، بہت عظیم ہے۔ فرشتہ تو دربان ہے، فرشتہ تو وحی لاتا ہے نوکر بند کے بندے کے آگے، بشرطے کہ تو بندہ ہو، بشرطے کہ تو انسان ہو، بشرطے کہ تو اشرف المخلوق ہو، تو وہ بندہ نہ ہو جو مارتا پھرتا ہے ایک دوسرے کو، بندہ ہو، رب کا شہکار ہو تو اس کی مخلوق۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تو جانتا ہے وہ ستارہ کون ہے جس کو 70,000 سال بعد تو دیکھتا تھا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
وہ فرشتہ میں ہوں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی عام مٹی میں گوندے جا رہے تھے، حضور اس وقت بھی نبی تھے، رسول تھے، جس وقت نہ دنیا تھی، نہ کائنات تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ عرش تھا، نہ مولاؤ تھا، نہ محفوظ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنت تھی، نہ دولت تھی، ایک رب کا نور تھا، اس نور سے مصطفیٰ کا نور تھا۔ اب اگر یہ حضور کی آخری زندگی، جو قرآن کا یہ لفظ ہے آخر، آگے اولا اور آخر پہلے ہے کہ آپ کی گزریا ہوا وقت پچھلے سے افضل ہوگا، تو وہ گزرا ہوا وقت کب سے لیا جائے؟ جب نہ کائنات تھی، کچھ بھی نہ تھا، رب تھا اور اس کا نور تھا، اور رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا کر دیا تھا۔ اس وقت سے حضور کو لو تو ہاتھ حالی والی ہر گھڑی افضل سے افضل، افضل سے افضل، افضل سے افضل، اس روپ میں حضور اعلیٰ اور افضل۔ پھر جب آپ نسل در نسل حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے تو افضل، پھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں آئے تو افضل، پھر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو افضل، آج مزار میں تشریف لے گئے تو افضل، روضہ مبارک میں تشریف لے گئے تو اس سے افضل، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اس سے پہلے تو اور میں قبر میں جائیں گے اور قبر میں حضور کا نظارہ کریں گے، حضور کی شخصیت ہمارے سامنے لا کر ہم سے سوال کیا جائے گا، وہ حضور کا وقت پچھلے سے افضل، اور کل جب قیامت کا دن برپا ہوگا تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو حضور کا وہ آنے والا وقت پچھلے سے افضل، اور جب اللہ اپنا عرش سجائے گا اپنے شان کے لائق اور ساری مخلوق کو سامنے کھڑا کرے گا اور انصاف کرے گا ان کے اعمال کا، اور ترازو لگایا جائے گا اور پل صراط سجائی جائے گی اور جنت اور دوزخ سامنے لائی جائے گی، اور حضور اس وقت جب صاحب شفاعت کے منصب پر فائز ہو کر کھڑے ہوں گے تو حضور کا وہ مقام اس سے افضل۔ تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں کو ختم کریں؟ میں صرف یہی کہوں گا، ہر زمانہ ہر وقت میرے حضور کا، سبحان اللہ۔ اور اس لیے حضور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ یہ جو آج آپ اور میں یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، کیا یہ تیرا اور میرا کمال ہے؟ جو حضور کا یہ ذکر ہو رہا ہے تیرا اور میرا کمال ہے؟ اور شکر کر کے ہم سے ذکر کروا رہا ہے وہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن میں تیرے اور میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اپنی خاطر نہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ الہی کیسے کر دیا؟ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کس طرح کیا، رب نے فرمایا اس طرح کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھو تو رب کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، نماز پڑھو تو رب کی وحدانیت کے ساتھ، رب کی توحید کے ساتھ ساتھ، آخر میں آ کر جب صلاۃ و سلام اور درود نہیں پڑھے گا تو نماز تیری مکمل نہیں ہوگی، روزہ رکھے گا تو ان اوقات میں رکھے گا جو مصطفیٰ نے رکھے تو قریب ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع مصطفیٰ میں آ کر تو جو کرے گا عبادت ہوگی۔ اتباع مصطفیٰ میں نماز پڑھے گا عبادت، روزہ رکھے گا عبادت، حج کرے گا عبادت، اتباع مصطفیٰ میں سچ بولے گا عبادت، اتباع مصطفیٰ میں حلال کمائے گا عبادت، اتباع مصطفیٰ میں بچوں کی پرورش کرے گا عبادت، اتباع مصطفیٰ میں کارخانہ چلائے گا وہ بھی عبادت، اتباع مصطفیٰ میں دکان پر بیٹھ کر دکانداری کرے گا وہ بھی عبادت، اتباع مصطفیٰ میں کھیتوں کو پانی لگائے گا وہ بھی عبادت، نیت ہوگا حلال کمانا، حلال کھانا، حلال بچوں کو کھلانا، وہ بھی سب عبادت۔ اتباع مصطفیٰ میں جو کرے گا وہ عبادت، اتباع مصطفیٰ سے باہر ہوگا کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عبادت، اور عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتباع مصطفیٰ، اور اتباع آئے گی تو محبت آئے گی، محبت آئے گی تو ادب آئے گا، پہلے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، اتباع آئے گی تو نعرے بھی لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بات کو زیادہ طول نہیں دیتا،
عصر کی اذانیں بھی آ رہی ہیں کہ کہاں سے حضور کی گھڑی لیں، کہاں تک لے جائیں، کیا عظمت بیان کریں. اور اگلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا، یہ گھڑیوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، اور میں تو تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا کروں گا؟ اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا کہ تو راضی ہوگا. عطا کرنے والا کون ہے اور راضی کرنے والا کون ہے اور راضی ہونے والا کون ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں کسی کو کچھ عطا کروں تو اپنی حیثیت سے عطا کروں گا، آپ کسی کو عطا کریں تو اپنی حیثیت سے عطا کریں گے. رب جب کسی کو عطا کرے گا تو اپنی ربوبیت کی حیثیت سے عطا کرے گا. رب سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں، رب سے سبحان اور پاک کوئی نہیں، رب سے اعلیٰ کوئی نہیں، رب سے بلند کوئی نہیں، رب سے امیر کوئی نہیں، رب سے بڑا بادشاہ اور مالک اور شہنشاہ کوئی نہیں. جب وہ شہنشاہ کسی کو عطا کرے گا تو اپنی شہنشاہیت کے مطابق عطا کرے گا، اور کہہ رہا ہے کہ اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب عطا تو وہ کرے گا حضور کو اپنی شان کے مطابق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرا اور میرا نبی کس عطا پر راضی ہوگا؟ بھئی کسی کو پیسے کی خواہش، کسی کو عورت کی خواہش، کسی کو عہدے کی خواہش، کسی کو حکومت کی خواہش، کسی کو نوکری کی خواہش، کسی کو اولاد کی خواہش، کسی کو کسی اور چیز، کسی کو جنت کی خواہش، چلو مان لیں، کسی کو رب کے دیدار کی خواہش. یہ ساری خواہشات ہیں. اب میں سوال پوچھتا ہوں، یہ تو تیری اور میری خواہش ہے کہ ہمیں جب مل گیا تو ہم راضی ہو جائیں گے. یہ کہا کس کو جا رہا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ کہ یہ ساری چیزیں تو ملی اسی کے صدقے. کسی کے پاس اگر اس دنیا میں بادشاہی ہے تو حضور کے صدقے، دولت ہے تو حضور کے صدقے، اولاد ہے تو حضور کے صدقے، عزت ہے تو حضور کے صدقے، رزق ہے تو حضور کے صدقے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا وجود ہے تو حضور کے صدقے، زندگی ہے تو حضور کے صدقے، سب کچھ حضور کے صدقے. جس کے صدقے سب کچھ ملا وہ کس چیز پر راضی ہوگا؟ یہ بھی ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے. اور پھر کہا کس کو جا رہا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہوں گے؟ جس کو کوثر دیا جا چکا. قرآن کی ایک اور آیت میں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب میں نے آپ کو کوثر دے دیا. یہ دے دیا اور دینے میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. یہ جو لفظ ہے نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ رب فرماتا ہے میں نے اے حبیب آپ کو کوثر دے دیا. یہ نہیں کہا کہ حبیب میں نے آپ کو کوثر دیا. یہ میری جیب میں یہ موبائل فون ہے، اگر میں کہوں نا کسی کو یہ دوں، یہ بھائی تیرا ہے، یہ تم پکڑو، یہ ہے دینا. میں پھر واپس بھی لے سکتا ہوں. اور ایک ہوتا ہے دے دیا، کہ یہ اب تیرا ہے. تو یار رب نے فرمایا، نہیں فرمایا کہ کوثر دیا، رب نے فرمایا میں نے کوثر دے دیا. جس کو کوثر دے دیا اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا دے دے کے. کوثر دے دیا گیا ہے. اور کوثر کیا ہے؟ لوگ عام سمجھتے جی کوثر ایک تالاب کا نام ہے. وہ تالاب کا نام نہیں ہے کوثر. کوثر کا مطلب ہے ایسی چیز بے دو حساب، کثرت، خیر کثیر، کہ جس کا کوئی اندازہ نہ لگا سکے کیا کچھ رب نے دے دیا. آپ قرآن کی تفسیریں جا کر اٹھائیں دیکھیں. کوئی کہتا ہے جی کہ نبوت سے مراد کوثر ہے، ایسی نبوت پہلے کسی کو نہیں ملی. کسی نے کہا کہ رسالت سے مراد، ایسی رسالت پہلے کسی کو نہیں ملی. کوئی لکھا قرآن سے مراد کوثر ہے کہ ایسی کتاب پہلے کسی کو نہیں ملی. کسی نے کہا جی کہ یہ صحابہ سے مراد کوثر ہے کہ ایسے صحابہ پہلے کسی کو نہیں ملے. کسی نے کہا کہ اہل بیت سے مراد کوثر ہے کہ ایسی اہل بیت پہلے کسی کو نہیں ملی. کسی نے اپنے ذوق سے کسی نے کہا جی کوثر سے مراد ایک تالاب ہے جو کہ قیامت کے دن ہوگا. کسی نے کہا جی کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو کہ جنت میں بہہ رہی ہے. کسی نے کوثر کا کچھ اپنا مفہوم کیا. مطلب کوثر سے مراد بے حد و حساب جس کی گنتی نہ ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حبیب خدا راضی کس پر ہوں گے؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کے صدقے سب کچھ ملا وہ بادشاہی پر تو راضی ہونے والا نہیں. جس کو کوثر مل گیا اس نے ان چھوٹی موٹی چیزوں پر راضی ہونا ہے. تیرا اور میرا پیر صاحب شفاعت پر کھڑے ہو کر راضی اس دن ہوگا
جب وہاں الہی راضی کرے گا. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں. اور حضور راضی تب ہوں گے جب ہر عذاب کا امتی جنت میں پہنچ جائے گا. اب کرم رب نے فرما دیا امتی بنا کے، کرم فرما دیا ہے، حضور کو اتنا کچھ راضی کرنے کے لیے دے دیا. اب امتی ہم نے بننا ہے، امتی ہم نے بننا ہے. اسے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی امتی بننے کی، جو میں نے پہلے عرض کر دیا. یہاں لفظ ہے، آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں، 3:45 ہو گیا، آدھا گھنٹہ میرا ہو گیا. یہاں رب العزت نے کوثر عطا کرنے کے بعد نا اگلے قرآن کے لفظ دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اللہ رب العزت نے فرمایا ابھی میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرو دنیا میں. فصلی لربک وانحر، صلاۃ کو قائم کرو اور قربانی دو اس کے راستے میں. چھوٹا چھوٹا مولوی یہاں مانا کرتا ہے کہ اے حبیب، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ اب نماز پڑھیں اور قربانی دیں. کون سی نماز کی بات حضور کو رب فرما رہا ہے؟ حضور کا مقام تو ان 5 نمازوں سے بہت اوپر ہے. یہ تو حضور کے ذریعے ہم تک تحفہ آیا تھا اللہ کا. یہ معراج حضرت تیرے اور میرے لیے 5 نمازیں، حضور کے لیے تو 6 نمازیں تھیں. فرض حضور کی نماز، حضور تو پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر پاؤں ورم ہو جاتے، سوج جاتے، نماز پڑھتے رہ جاتے تھے. یہ صلاۃ کا معنی ہے دنیا کے اندر رب کا ذکر پھیلانا، اس کے دین کی اشاعت، اس کے دین کی تبلیغ، کہ اس کو آپ رب کے ذکر کو پھیلائیں. صلاۃ جو لفظ 5 وقت کی نماز کا معنی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ جو قرآن میں دوبارہ آیا، صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھنا نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھ، رب نے فرمایا نماز کو قائم کر، مطلب رب کے ذکر کو قائم کر. الہی کہاں قائم کریں؟ ماں کی گود سے لے کر مرتے دم تک قائم کر. مصلی پہ بھی قائم، مسجد میں بھی قائم، کعبے میں بھی قائم، مدینے میں بھی قائم. دکان پر بیٹھا ہے تو وہاں بھی قائم کر. ایسے دکانداری کر جو رب نے کہا. سیاست کے منصب پر بیٹھا ہے تو وہاں بھی اقیم الصلاۃ کر. جج کے منصب پر بیٹھا ہے تو وہاں بھی اقیم الصلاۃ کر. تھانے دار ہے وہاں بھی اقیم الصلاۃ کر. مولوی ہے وہاں بھی اقیم الصلاۃ کر. جہاں بھی ہے رب کے ذکر کو قائم کر، مطلب اپنی نیتوں کو درست کر. آخری بات اور اس کے بعد آپ سے اجازت. وقت کے دامن میں اب اتنا باقی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے واپس سفر بھی کرنا ہے اور سردی کا موسم ہے اور دھند بن جائے تو مسئلہ بن جائے گا ہم لوگوں کو واپس جانا بھی شام کے وقت. ویسے بھی ہم 15-20 منٹ لیٹ آئے، اس کی بھی معذرت، 2 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے دوستو، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں جی، نیت کی بات آخری کر کے آپ کی اجازت چاہوں گا، جس سے اقیم الصلاۃ قائم ہو. اگر نیت خراب ہو جائے نا بندے کی، تو بظاہر نظر آنے والا اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے. نیت ہوتی ہے آپ کا باطن، اور عمل ایک کو آپ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. ایک بندہ مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے نماز پڑھتا، اس کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بندہ حج کر رہا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بندہ صدقات کر رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بندہ دکان پر بیٹھا دکانداری کر رہا ہے، ہمیں اس کے اندر کیا ہے نظر نہیں آ رہا. ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، جیسے میں اب خطاب کر رہا ہوں، میں آپ کو تقریر کرتا نظر آ رہا ہوں، میرے اندر کیا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اندر کا علم رب کو ہے، اور رب کہتا ہے اندر بھی پاک کر، ظاہر بھی پاک کر. جب اندر اور ظاہر دونوں پاک ہوں گے، تیری نیت صحیح ہو جائے گی تو فلاح پا جائے گا. اب کیسے جی ایک اچھا کام غلط نیت سے ہی برا ہو جاتا ہے؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نیت ہے لوگ مجھے نمازی کہیں، نماز ہوئی، اچھا عمل بھی کسی کام کا نہیں. ایک بندہ روزہ رکھا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، کوئی روزہ نہیں. ایک بندہ حاجی حج کر کے آیا، جناب اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے کعبے کے طواف کر کے آیا، نیت لوگ مجھے حاجی کہیں، حلاج کہیں، نیک معاشرے میں میرا مقام ہو جائے، رب کی رضا کہیں نہ ہو، فضول گیا. اسی طرح میں آپ کے سامنے بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں، میرا ظاہر آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جی اچھی باتیں کر رہا ہوں، اچھی باتیں سنا رہا ہوں،
لیکن اگر میری نیت یہ ہو کہ آپ میری تقریر کی تعریف کریں، میری نیت یہ ہو کہ آپ مجھے اچھا عالم سمجھیں، میری نیت یہ ہو کہ جی مجھے اچھے پیسے ملیں اس خطاب کے، تو میرا کیا ہوا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اچھا مولوی بننے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، پیسوں کے لیے. تو اچھا عمل جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تقریر بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر میرا نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے میری تقریر کو، اللہ کی رضا کے لیے میرا بولنا نہ ہو، پیسوں کے لیے میرا بولنا ہو، واہ واہ کروانے کے لیے بولنا ہو، نعرے مروانے اپنے نعرے مروانے کے لیے بولنا ہو، تو ظاہراً اچھا کیا ہوا عمل میری تقریر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ رب کی نظر میں برا عمل ہے. اور بالکل اس کے الٹ اگر ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی تقریر بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کا ارادہ حلال کمانا ہے، تو وہ اس تقریر والے سے اچھا ہے جو اپنے نعرے مروانے کے لیے تقریر کر رہا ہے. اس لیے رب العزت نے ایک مقام اور مرتبہ اپنے حبیب کو عطا کر کے بھی دنیا میں اپنا ذکر پھیلانے کے لیے حکم دیا، اور حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم نے حکیم الصلاح پہلے اپنے اوپر قائم کرنی ہے، اور پھر اس حکیم الصلاح کو دوسرے تک پہنچانا ہے. اگر یہ ہم کر گئے، ہمارا ظاہر بھی باطن ہو جائے گا اور ہمارا باطن بھی پاکن ہو جائے گا، اور ہم فلاح پا جائیں گے. تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سننا سنانا ذکر کرنا قبول فرمائے، جو اسی کی توفیق سے ہوا. سبحان اللہ. یہاں لوگ آئے، سفر کر کے آئے، کوئی قریب سے آئے، کوئی دور سے آئے، سب کا اللہ قبول فرمائے. اور جیسے بھی آئے تو تیرا ذکر کرنے، اسی ارادے سے ہمارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں آئندہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرما، اور دنیا میں حضور کی اتباع نصیب فرما. جس کو یہ مل گیا وہ خیر ہی خیر ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محفل منعقد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. انہوں نے ایک اہل علاقہ کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا کہ لوگوں کو